اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک نیا چیپٹر سوشیولوجی کا ایک بنیادی چیپٹر شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو سوشل گروپس دیکھا تھا، اور اس بریف انٹروڈکشن کے ساتھ ہم نے سوشل گروپ کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کو دیکھا، سوشل گروپ کے بیسک ایلیمنٹس یا بیسک کنڈیشنز کو تفصیل سے اسٹڈی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنس آف سوشل گروپ زیر بحث رہا۔ اور بینگ اے سوشیولوجسٹ، بینگ اے سوشل سائنٹسٹ، امپورٹنس آف سوشل گروپ میں ایک بات جو بالکل وضاحت کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈسکس کی، وہ یہ کہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، اینڈ ایوری ہیومن بینگ از unable to live alone in this universe, in this society. That's why for the peaceful living of human being, society, social gatherings and social groups are very much essential for the survival of human beings. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ایک منفرد موضوع ہے، لیکن ہمارے پچھلے لیکچر کے ساتھ ریلیٹڈ۔ آج کے موضوع میں ہم ایٹریبیوٹس یا کریکٹرسٹکس یا سیلینٹ فیچرز آف سوشل گروپس پڑھیں گے۔ عام فہم میں ہم اسے سماجی گروہ کی خصوصیات یا سماجی گروہ کی نمایاں خصوصیات یا سماجی گروہ کی منفرد خصوصیات کے نام سے جانتے ہیں۔ کویشچنز ڈفرینٹ ہیں، لیکن ان تمام کویشچنز کا آنسر سیم ہوگا۔ سماجی گروہ بھی اپنی منفرد خصوصیات رکھتا ہے، اور یہی خصوصیات ہماری معاشرتی زندگی میں معاشرتی گروہ کو ناگزیر بناتی ہیں۔ ان خصوصیات میں معاشرتی گروہ کی جو سب سے پہلی خصوصیت، جو منفرد خصوصیت ہے، وہ یہ کہ سماجی گروہ از اے کلیکشن آف انڈیویژولس۔ میں اپنے پچھلے لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سماجی گروہ دراصل دو یا دو سے زائد ارکان کا مجموعہ ہے۔ ایک اکیلا فرد سماجی گروہ کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ It is a combination or the composition of different individuals. Without individuals, there will be no group at all. اس کا مطلب یہ کہ ایک اکیلا فرد سماجی گروہ یا سوشل گروپ تصور نہیں ہوگا، وہ اکیلا فرد ہوگا۔ لیکن جب اس اکیلے فرد کے ساتھ ایک فرد اور یا کئی افراد گفتگو کے ذریعے اٹیچڈ ہو جائیں تو پھر وہ کلیکشن آف انڈیویژولز بن جاتی ہے، اور وہ کلیکشن آف انڈیویژولز سوشیولوجی کی لینگویج میں سوشل گروپ تصور ہوتی ہے۔ تو گروپ کی پہلی خصوصیت کہ یہ افراد کا مجموعہ ہے۔ دوسری خصوصیت انٹر ایکشن امنگ ممبرس۔ جس طرح سے انسانی جسم میں روح کو اہمیت حاصل ہے،
اور روح کے بغیر انسانی جسم مردہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل اسی طرح سے افراد کے مجموعے کے درمیان انٹر ایکشن کو گروپ بننے کے لیے اتنی ہی اہمیت حاصل ہے کہ جب دو یا دو سے زائد ارکان انٹر ایکشن، تفاعل یا گفتگو کے ذریعے آپس میں جڑیں گے تو تب کہیں جا کر سماجی گروہ بنے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سماجی گروہ دراصل افراد کا مجموعہ، لیکن اس گروہ کی جو روح ہے وہ افراد کے درمیان گفتگو یا تفاعل۔ ٹھیک ہے۔ تیسری خصوصیت، میوچول اویئرنیس۔ میوچول اویئرنیس از مینٹ فار کہ وہ ارکان، وہ سماجی گروہ کے ارکان، وہ سوشل گروپ کے ارکان ایک دوسرے کے متعلق باخبر ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم آپ کی کلاس کو ایک سماجی گروہ یا سوشل گروپ تصور کرتے ہیں۔ آپ کی کلاس دو سے زائد ارکان پر مشتمل ہے اور ان ارکان کے درمیان، یعنی آپ لوگوں کے درمیان گفتگو یا تبادلہ خیال یا گپ شپ یا گفت و شنید یا ڈسکشن بھی عام طور پر چلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ ایک دوسرے سے بخوبی واقف بھی ہیں۔ تو گروپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ گروپ کے ارکان ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے باخبر ہوتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت، وی فیلنگ، کہ جب بھی آپ سے بات ہوگی تو آپ کہیں گے ہماری کلاس، ہمارے دوست، ہمارے کراس فیلو۔ ٹھیک ہے، یعنی وی کے الفاظ عام طور پر استعمال اس میں کیے جاتے ہیں، یعنی فیلنگز آف بینگ ہوتے ہیں۔ انڈیویژویلٹی یا انفرادیت نہیں ہوتی، بلکہ گروپ کے ارکان کے مابین اجتماعیت موجود ہوتی ہے، اور وہ اجتماعیت وی فیلنگز کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، گروپ یونٹی اینڈ سولیڈیرٹی، کہ گروپ کے ارکان آپس میں سینس آف یونٹی بھی رکھتے ہیں، کہ جب بھی آپ کے مطلب کی بات ہو آپ کی ساری کلاس اکٹھی ہو جاتی ہے، دیٹ از کالڈ گروپ یونٹی۔ اور پھر گروپ سولیڈیرٹی، دس از این ادر ایلیمنٹ، دس از این ادر ایٹریبیوٹ، کہ ارکان آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، بلکہ گروپ کے ارکان طویل عرصہ کے لیے گروپ ممبر بنتے ہیں، اور ان میں ڈیوریبلٹی کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، آپس میں گفتگو کا عمل طویل رکھتے ہیں، اسی طرح سے گفتگو میں شدت یا اپنائیت پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں ایموشنل ریلیشن بھی رکھتے ہیں، اور یہی ایموشنل ریلیشن جو ہے وہ ارکان میں لویلٹی کے ایلیمنٹ کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے گروپ میں سولیڈیرٹی، استحکام یا گروپ کا دیر پا ہونے جیسے فیلنگز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو آتی ہیں۔ تو گروپ کے ارکان، گروپ کی یہ خصوصیت ہے کہ گروپ کے ارکان آپس میں متحد بھی ہوتے ہیں، اور متحد ہونے کے ساتھ ساتھ گروپ میں ایک طویل عرصہ تک گروپ ممبر کی حیثیت سے گروپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یونٹی اور سولیڈیرٹی بھی سوشل گروپ کی ایک اہم خصوصیت ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ارکان انفرادیت کا شکار ہو جائیں۔ جب کوئی رکن انفرادیت کا شکار ہوگا تو پھر وہ گروپ سے کٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ
2 منٹ یا 5 منٹ کے لیے اس گروپ کے ممبر بن جائیں اور 2 4 5 منٹ کے بعد آپ اس گروپ سے قطع تعلق ہو جائیں، ایسا بھی نہیں۔ گروپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ گروپ کے ارکان میں اتحاد ہوتا ہے، گروپ کے ارکان یونائٹڈ یعنی متحد رہتے ہیں اور گروپ کو ایک طویل عرصہ تک چلنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کامن انٹرسٹ یعنی باہمی دلچسپی۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بی ایس اکنامکس کے طالب علموں کو ایک گروپ کہا کہ آپ لوگ بھی بالکل ایک سوشل گروپ ہی کی مانند ہیں، آپ میں بھی انٹریکشن بھی ہے، آپ میوچل اویئرنیس بھی ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں، آپ میں وی فیلنگز بھی ہیں، آپ متحد بھی ہیں اور گروپ کو آپ دیر پا رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انٹرسٹ بھی کامن ہیں کہ آپ سب لوگ ایک گروپ کی حیثیت میں صرف بی ایس اکنامکس کی ڈگری کے حصول کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ سب لوگوں کی جو دلچسپی ہے، جو انٹرسٹ ہے، وہ کامن ہے، سملر ہے، ایک جیسا ہے۔ اس چیز کو ہم کامنیلٹی ان سوشل گروپ کہتے ہیں کہ افراد تب ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، گروپ کی شکل اختیار کرتے ہیں جب ان ارکان کے درمیان کامن انٹرسٹ ہو، باہمی دلچسپی ہو، ایک جیسا مقصد ہو، تو تب ہی ارکان اکٹھے۔ تو سوشل گروپ میں کامن انٹرسٹ کا ایلیمنٹ بہت حد تک پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سملر بیہیویئر، کہ جب ارکان ایک گروپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ان کا بیہیویئر بھی سملر ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ ایک ہی وقت پر کلاسز لیتے ہیں، آپ کی کلاس بھی ایک ہی وقت پر ختم ہوتی ہے، آپ سب لوگوں نے وہی امتحان دینا ہے، آپ سب لوگوں نے اسی انداز میں اسائنمنٹ جمع کرانی ہے اور پریزنٹیشن دینا ہے۔ یہ چیزیں سملر بیہیویئر کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ سب لوگ ریگولر رہتے ہیں، آپ سب لوگ پنکچول رہتے ہیں، آپ سب لوگ ڈسپلنڈ رہتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کا ڈسپلنڈ رہنا، ریگولر اور پنکچول رہنا در حقیقت آپ کے سملر بیہیویئر کی علامت ہے۔ تو گروپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ گروپ کے ارکان ایک ہی رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ کامن ہوتے ہیں، اس لیے اپنے ان کامن آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان کا بیہیویئر بھی ہمیں سملر دکھائی دیتا ہے۔ گروپ نارمز، اب نارمز کیا ہیں؟ دیز آر دا رولز آف بیہیویئر، یعنی ہر گروپ کچھ اصول اور ضابطے اپنے ارکان پر متعین کرتا ہے، اور ان ارکان نے ان باضابطہ اصول اور ضابطوں کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو سب سے پہلی آن لائن اورینٹیشن کلاس ہم لوگوں کے درمیان ہوئی، اس آن لائن کلاس میں ہم نے آن لائن کلاس ایتھکس ڈسکس کیے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ وہ آن لائن ایتھکس دراصل گروپ رولز، گروپ نارمز تھے، جو آپ نے اور میں نے، ہم دونوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فالو کرنے، اور ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اصول اور ضابطے کسی بھی گروپ کی جانب سے طے کیے جاتے ہیں، اس گروپ کے ممبران کے لیے ان اصول اور ضابطوں کو ہم نام دیتے ہیں گروپ نارمز کا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ اچھا، اس کے بعد گروپس آر ڈائنامک، جو گروپس ہوتے ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ساخت میں، ان کی بناوٹ میں، ان کی جسامت میں، ان کی حیت میں، ان کے اصول اور ضابطوں میں اور ان کے ممبران میں تبدیلی
आती रहती। ऐसा नहीं है कि जो असूल और ज़ाब्ते एक बार बन गए वो हरफ आखिर होंगे, उनमें तब्दीली मुमकिन है नहीं, की जा सकती। ऐसा नहीं है कि जो बंदा एक दफ़ा ग्रुप का मेंबर बन गया वो ग्रुप को छोड़ नहीं सकता, नहीं, ओल्ड मेंबर ग्रुप को छोड़ भी सकता है और न्यू मेंबर उस ग्रुप में शामिल भी हो सकता है। फिर ग्रुप का साइज़ या उसकी जिसामत, इब्तदा में ग्रुप चंद अरकान पर मुश्तमिल था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप का हुजम बढ़ता चला गया, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते हैं, ग्रुप के मकासद तब्दील होते हैं, इसी तरह से ग्रुप की साख्त और बनावट में भी तब्दीली आती है। तो ग्रुप्स स्टैटिक नहीं होते, ग्रुप डायनेमिक होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं और वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली भी आती रहती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन टू द पर्सनैलिटी। अब समाजी ग्रोह का हमारी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर होता है। हम जिन ग्रुप्स में मौजूद होते हैं, शामिल होते हैं, या जिन लोगों के साथ हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में उठना बैठना होता है, उनके तौर तरीके, उनकी खसलतें हमारी शख्सियत पर बहुत हद तक असरअंदाज होती हैं। हम ग्रुप के अरकान से रवैये लेते हैं, हम ग्रुप के अरकान से आइडियाज़ लेते हैं, हम ग्रुप के अरकान से हैबिट्स लेते हैं, हम चलना फिरना उठना बैठना उन लोगों से सीखते हैं जिन लोगों के साथ हम उस ग्रुप के मेंबर हों। आमतौर पर हम एक कोटेशन यूज़ करते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, तो ये ग्रुप वही सोहबत है, और जिस तरह के ग्रुप का हम हिस्सा होंगे वही खसलतें, वही हैबिट्स, वही बिहेवियर, वही एटीट्यूड्स हमारे अंदर होंगे। अगर हम अच्छे ग्रुप के मेंबर होंगे तो अल्टीमेटली हमारा रवैया, हमारी सोच, हमारा मिजाज अच्छा होगा, और अगर हम किसी बैड कंपनी का शिकार होंगे तो अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारे चाल ढाल, हमारा हर अमल उस ग्रुप की नुमाइंदगी करेगा। तो ग्रुप जो है बेटे, वो ग्रुप हमारी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और हमारी अमली ज़िंदगी में उस ग्रुप का बहुत ज़्यादा तासुर मौजूद होता है। तो ग्रुप हमारी शख्सियत को मुतासर करता है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अपने नए लेक्चर के साथ, एक नए मौजू के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।